Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today we learn our first chapter, Ayatul Kursi, which is the greatest ayah of Holy Quran. First of all, we recite Ayatul Kursi. Then I will describe the meaning of this verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق Allah al-Azim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah, there is none to worship save Him, the living, the sustainer. Neither slumber nor sleep overtake Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Who can intercede with Him except with His permission? He knows what is before them and what is behind them, and they will never encompass any of His knowledge save what He wills. His throne spreads over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding them. And He is the Most High and Supreme. Allah says the truth. This ayah is known as Ayatul Kursi, which is the famous ayah of the Holy Quran. About this, Prophet ﷺ said, this is the greatest ayah of Quran. And in other hadith, Prophet ﷺ said, it is the leader of all verses of Quran. ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس آیت کی فضیلت میں
کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی. گویا کہ یہ جنت کا پروانہ ہے اگر کوئی اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھے. اب اس سے آپ اس آیت کی اہمیت اور فضیلت سمجھ سکتے ہیں. اس کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے اس آیت کی امپورٹنس آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر ڈسپوٹ کیا، اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا. میں صدقہ فطر کی نگرانی کر رہا تھا تو رات کے وقت ایک آدمی آیا اور اس میں سے کچھ فوڈ گرین چوری کر کے جانے لگا. تو میں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں، محتاج ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آج رات تم نے جس چور کو پکڑا تھا اس نے تم سے کیا کہا؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کہا کہ میں محتاج ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بی کانشس، ہی از اے لائر، دس نائٹ ہی ول کم اگین. ابو ہریرہ تم خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر وہ تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور پھر کھانے پینے کی چیزیں چرا کر بھاگنے لگا. میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں ضرور تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. لیکن وہ پھر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. تو مجھے پھر رحم آ گیا اس پہ اور پھر اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے پھر مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ، تمہارے چور نے رات تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر مجھ سے اپنی محتاجی کا، اپنی غریبی کا شکوہ کیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا بی کانشس، ہی از اے لائر، ٹوڈے نائٹ ہی ول اگین کم. چنانچہ آج رات میں اور زیادہ کانشس رہا اور وہ رات میں پھر آیا اور پھر کھانے پینے کی چیزیں لے کر بھاگنے لگا. میں نے اسے پکڑا اور کہا اب تو میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. اب یہ تھرڈ ٹائم ہے، میں نے پہلی بار چھوڑ دیا، دوسری بار چھوڑ دیا، اب تیسری بار نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہ پھر یہی کہتا رہا
میں محتاج ہوں، غریب ہوں، اب نہیں آؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، چند اچھی باتیں سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ پہنچائیں گے. تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. وہ کہنے لگا کہ جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ بہت بڑا لائر ہے، جھوٹا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو 3 راتوں سے لگاتار چوری کے بہانے آتا رہا، اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ اچھی بات سکھلائی اور بتائی، جس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ آیت الکرسی کتنی اہمیت اور فضیلت والی آیت ہے، کہ اس کو پڑھنے سے اگر ہم رات میں اسے پڑھ کر سوئیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اور صبح تک شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکتا، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس سے اس آیت کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے. I will explain this verse word by word inshallah in next video. Thank you very much. And every one of you learn by heart this ayah with meaning inshallah.